ذرا زیاد بھائی کی ذرا اس پر رائے لے لوں. زیاد صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جیسے میرے پیشرو رفقا نے حضرت علامہ صاحب نے نقشبندی صاحب نے خیالات کے اظہار فرمایا، میں ان کی تائید کرتا ہوں. بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اس میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی کہ ہم اپنی مرضی چلاتے پھرے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ اور رسول جب فیصلہ کر دینا تو ہم کون ہیں؟ میری عقل کہہ رہی ہے، میری دانائی کہہ رہی ہے اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس حکمت نہیں ہے، میرے رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی دانا نہیں ہے. فقیروں، غریبوں، مسکینوں، یتامہ، بیوگان کا سب سے بڑا خیر خواہ اس کائنات میں چشم فلک نے دیکھا ہے تو اس کا نام ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قربانی میں آپ دیکھیں کتنا کام ہے غریبوں کا، پہلے دن سے لے کے آخری اس کا جو عمل ہے نا سب غریبوں کے لیے. گوشت کس کے لیے پالا؟ کس نے تھا اس جانور کو؟ غریبوں نے پالا تھا. غریبوں کی کمائی اس میں کون لے کر آئے؟ ٹرانسپورٹ کے اوپر غریب لے کر آئے. سلسلہ ہے پورا، ایک پوری چین ہے جناب اس کے اندر، ایک پوری انڈسٹری ہے. اس کو پالنے والے، چارہ بیچنے والے، اس کو لے کر آنے والے، پھر ذبح کرنے والے، پھر اس کی کھانے کٹھی کرنے والے، اس کی جو وانتے وہ جمع کرنے والے. ایک چیز ہے سب فقیروں کے لیے، سب غریبوں کے لیے، سب یتامہ کے لیے. پھر جو گوشت ہے اس کا ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو بات کہنا کہ جب فلاں، تو جیسے انہوں نے بھی بات کی نا، تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا وہی خرچ کرتے ہیں اور غریبوں کے اوپر دوبارہ زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، صلہ رحمی کی شکل میں. اور یہ جو اس طرح کے شوشے چھوڑنے والے ہیں نا یہ کسی مقام پہ بھی نظر نہیں آتے، وہ وہاں بھی نظر نہیں آئیں گے. جب غریبوں کو تقسیم کرنے کی بات آئے گی قربانی سے بھاگنے والے جو وہاں پر یہ بات آپ کی درست. اور سوال یہ ہے قربانی صرف جو ہے حاجیوں پر ہے، حاجیوں کے علاوہ حج کے بغیر جو لوگ ہیں ان پر قربانی جو ہے بالکل لازم نہیں ہے. سوال اس کے ساتھ مزید یہ اٹھائے جاتے ہیں، میں کسی عالم دین کا نام نہیں لوں گا، اس پر مختلف ویڈیوز موجود ہیں. سوال اس پر یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ جس طرح حلق بال کٹوانا جو ہے ضیاء بھائی وہ بالکل جو ہے حج سے منڈوانا جو ہے منصوبہ، یہ بھی حج کے موقع پر جیسے بھی کسی بھی مذہب کے اندر قربانی دی جاتی ہے. اگلا کیا مدینے میں سوال آگے سے یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو کیا مدینے میں رہ جانے والوں نے قربانی کی؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں جب حج ہوتا تھا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، کیا باقی جگہوں پر قربانی ہوتی تھی؟ تو کیا یہ ان لوگوں نے قربانی کرنی ہے جو حج کرنے گئے ہیں یا یہاں پر بھی کرنی ہے؟ بالکل یہ بات غلط ہے، حقیقت کے خلاف ہے، علم کے منافی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو اسوہ ایسا نا وہ پتہ کیا ہے، آپ ہر سال قربانی مدینہ منورہ میں کرتے تھے. آپ کے اسوہ کے مطابق صحابہ کرام مدینہ میں تو حج نہیں نہ ہوتا، حج بیت اللہ تو مکہ معظمہ میں ہوتا تھا. دوسری بات ہر حاجی پہ فرضیت کے بعد تو ایک حج پہلے 3 حج جو پہلے کیے گئے اس سے پہلی بات یہ کہ ہر حاجی پہ قربانی فرض نہیں ہوتی. حج کی 3 اقسام ہیں، ان کو کیا پتا؟ اللہ کا دین پڑھ کے علم تو حاصل کرے. حج 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک حج ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج تمتع، تیسرا ہوتا ہے حج قران. قربانی ہوتی ہے حج تمتع کرنے والے کے اوپر فرض یا حج قران والے کے اوپر. جو حج افراد کر رہا ہے اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہوتی. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من وجد ساعۃ من المال فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا. جو بندہ اپنے مال میں وسعت پاتا ہے پھر قربانی نہیں کرتا وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. توجہ فرمایا یہ عیدگاہ، یہ مسجد نبوی، یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، یہ مکہ معظمہ کی بات نہیں ہو رہی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال 2 میڑے کیے آپ نے، اور ان کا نقش، ان کے جو پوری شکل و صورت وہ صحابہ نے بیان کی. مسلم امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کے بارے میں فرماتے تھے یا اللہ یہ میری امت کی جانب سے، دوسرے کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میں محمد و آل محمد وسلم، یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے قربانی. پھر خلفائے راشدین کے دور میں پوری ریاست کے اندر تمام مسلمان کرتے تھے. یہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، میرے ابراہیم ہم تیری سنت کو
آئندہ آنے والوں میں زندہ رکھیں گے. صحابہ نے پوچھا تھا میں علام صاحب کی طرف آپ یا رسول اللہ یہ ہے کیا قربانی؟ تو آپ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے بابا ابراہیم کی سنت ہے. ضیاء شاہ بخاری صاحب جو ہے توجہ کرنا چاہیے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ فرماتے دعا ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ کام کرو جس میں شک نہ ہو، جس میں یقین ہو. یہ دین کا معاملہ ہے، ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو یقین ہو، جس میں شک و شبہ نہ ہو. اتقو من مواطن الشبہات، دوسری حدیث آپ فرماتے شبہات والے کاموں سے بچ جاؤ. اب ہمیں جو یقین ہی نہیں ہے، اور یہ ذرا میں حیران ہوتا ہوں مسلمانوں کے اس رویے کے اوپر کہ ہم کس کی یاد منا رہے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کو لے کر کہاں سے چلے منام میں پہنچے اور اللہ کی راہ میں اس کو وہ لٹا کر چھری چلا رہے. ہمیں اللہ نے کتنی بڑی آزمائش سے بچایا ہے. ہم سے اللہ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ. تو ہم جانور جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے، یا کم از کم جیسے بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے اس کے پاس. اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو آخر یہ وقت کس کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم تو اللہ کے غلام بن کر دنیا میں، ہمارا تو یہ کہ وقت اللہ کے لیے ہے. تو اس لیے میں تمام مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قربانی ہو نا، آپ وہاں پہ خود کھڑے ہو. اس طرح کے جو نا شبہات والے اعمال اس سے بچ جائے. ایک اور سوال اللہ نے منع کیا ہے کہ جو نماز عید سے پہلے جانور ذبح ہوتا ہے وہ قربانی نہیں ہوتی. یہ آپ نے صاف فرمایا، وہ گوشت کھانے کا کھاؤ پھر، لیکن اللہ کے ہاں وہ قربانی شمار نہیں ہوتا. صحیح. ایک اور بڑا سوال یہاں پر کیا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان پہ قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہر بچہ جو ہے مقروض ہے، اور ہر کسی پہ لاکھوں روپے کا پیدا ہوتے ہی قرضہ ہے، اور مقروض پہ تو قربانی واجب ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پاکستان میں قربانی کسی پر بھی واجب نہیں ہے، پاکستانیوں کو نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات ہے جو مقروض ہوئی واجب اس کے اوپر بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سنت موقدہ کی یہاں تعبیر یہ سمجھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں تاکہ لوگ اسے غافل ہو جائے. من وجد ساعۃ من المال فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جو بندہ وسعت پاتے ہوئے مالی قربانی نہیں کرتا، وہ عیدگاہ قریب بھی نہ پھٹکے، تو وہ اس کا معنی اور ترجمہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سنت موقدہ سے اور آگے ہے اور یہ واجب ہے تقریباً. تو اس لیے جو بندہ غیر مقروض ہے جس کے اوپر قرضہ نہیں، لیکن جو مقروض ہے، جیسے ابھی علامہ صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی بات سنائی کہ خود قرض لے کر آپ، ہاں قرض لے کے بھی قربانی، قرض لے کر کوئی بھی خیر کا کام صاحب نے شروع میں بہت سارے سوالوں کا جواب خود ہی دے دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ یہ تھی. لو سائل آتے تھے نا، جابر فرماتے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، آپ کسی سائل کے جواب میں نہ نہیں کہتے تھے. کسی سے قرضہ لے کر بھی اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے. تو قرضہ لے کر بھی قربانی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات، جب یہی لوگ بسنت مناتے ہیں، بڑے لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کرتے، اس وقت انہیں یاد نہیں آتا کہ پاکستان مقروض ہے، بسنت پہ پابندی ہے. میں عرض کر رہا ہوں جب جشن بارہ منایا جاتا ہے اس وقت یہ یاد نہیں آتا. جب یہ اللہ تبذیر کی جاتی، اسراف کیا جاتا ہے، جب شادی کے مواقع کے اوپر اللہ رسول نے کیا اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہاں کی قباحتیں ہم کرتے ہیں، اس وقت یہ یاد نہیں آتا. 4 لاکھ کا لہنگا، میں تو لہنگوں کی قیمت سن کے حیران رہ گیا. وہ کہتے ہیں اس وقت یہ دانشور کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت انما الاعمال بالنیات، جو اس نے نیت کی تھی نا وہ تو ثواب اس کو پہلے ہی مل گیا تھا جب اس نے خریدا یا نیت کی. اب دوبارہ کر سکتا ہے تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اللہ کے دین پہ عمل کرو. اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، حدیث پاک ہے. جب حکم دیتا ہوں دین کا، اگر وہ خرید سکتا ہے دوبارہ تو ضرور خریدنا چاہیے. نہیں خرید سکتا. بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی خوبصورت اور بنیادی اعمال کے حوالے سے بنیادی حدیث انما الاعمال بالنیات. یہی سے سوال ایک اور نکل آیا کہ خریدا بکرا خریدا اور نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو ٹک ٹاک پہ دکھانا ہے، فیس بک پہ دکھانا ہے، انسٹا پہ دکھانا ہے، ٹویٹر پہ اس کی تصویریں لگانی ہے. اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، نہ ان کا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو تقوی. تقوی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ہا ہونا. وہ شیر الی صدری 3 مرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دل کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پر وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین.